آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے غزہ بھر میں آج بھی جاری رہے۔ تباہ حال اسپتالوں میں درجنوں زخمی اور شہداء لائے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق صرف آج 57 فلسطینیوں کی لاشیں مختلف اسپتالوں میں پہنچائی گئیں۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور سابق صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسرائیل کے دورے پر ہیں، جہاں وہ تازہ کشیدگی کے تناظر میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ادھر حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ ثالثوں نے یقین دلایا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے غزہ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے۔ معاہدہ کیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، اب بھی معصوم فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ان کے الفاظ کسی نئی امریکی پالیسی کی جھلک ہے یا صرف دباؤ بڑھانے کے لیے یہ الفاظ یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے پروگرام پہ بھی اور باقی اور بہت سے جہاں پہ بھی کوئی بلاتا ہے بات کرنے کے لیے اسی موضوع پہ، ایک چیز جو ہے وہ میں پہلے دن سے کلیئر کر رہی ہوں کہ جس معاہدے کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایسا کوئی معاہدہ وجود میں اس کا ہے ہی نہیں، معاہدہ نہیں ہوا ہے کوئی ایسا، صرف ایک پروپوزل ہے اور دونوں پارٹیز کو کچھ پروپوز کیا گیا ہے، وہ بھی فیز بائی فیز، اور پھر ابھی 2 مرحلے ابھی طے ہوئے ہیں، تیسرے تک بات پہنچی بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں وہ معاہدہ ایک پروپوزل ہے اور معاہدے کی شکل میں موجود نہیں ہے، تو کوئی پارٹی اس کی کوئی ایز سچ سگنیٹری نہیں ہے، کوئی پارٹی اس کی کوئی گارنٹر نہیں ہے، تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اس میں یقیناً مسلم اور عرب ممالک جو ہیں ان کی سنسیریٹی شامل تھی، باقی جو ہے کچھ اپنا گھر بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ آپٹکس کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ہونا ہے، اور یہ بھی ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آئیسس اور جو القاعدہ ہے اس کے جو ریمینسنٹ ہیں وہاں پہ گروپس بنا کر غزہ کے اندر موجود ہیں جو ایڈ کو لوٹ رہے ہیں، جو کہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں، آرگن ٹریفکنگ کر رہے ہیں اور بچوں کی بھی اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملی ہے تو حماس نے اپنا جو ان کا لیگل سسٹم ہے غزہ کے اندر، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی گورنمنٹ بھی ہے وہاں پہ، جینوسائیڈ سے پہلے تک تھی، تو انہوں نے وہاں پہ اپنا لیگل سسٹم یوز کرتے ہوئے ان لوگوں کو سزائیں دینی شروع کی ہیں۔ تو نیتن یاہو نے اس کو ایز اے پریٹنس یوز کیا ہے کہ ہمارے بندے وہ مسلمان ہیں بنیادی طور پہ، القاعدہ کے لوگ ہیں، آئیسس کے لوگ ہیں، ایک ان میں ابو شباب گینگ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، تو وہ ان لوگوں کی ایگزیکیوشن کو بنیاد بنا کر دوبارہ سے بمبارڈمنٹ سٹارٹ کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم روز جو ہے 1 day at a time دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہ کون اس جنگ کو رکوانے والا ہے اور کون اس جینوسائیڈ کو رکوانے والا ہے۔ جن کے پاس رکوانے کی طاقت ہے وہ پوری امپیونٹی دیے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اسرائیل کے پاس مکمل امپیونٹی ہے، بلکہ اسے پتہ ہے مجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ تو ابھی تک کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، پروپوزل ہے جس کے اندر پارٹیز ہیں وہ پروپوز کر رہی ہیں آپس میں کہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے، کون کنسٹرکٹ کرے گا، کون جو ہے وہ پولیٹیکل باڈی جو ہے اس کو گورن کرنے کے لیے بنائی جائے گی، کہاں سے فٹ سولجر آئیں گے، لیکن ابھی کچھ بھی حتمی نہیں ہے۔ ابھی صرف 2 سٹیجز ہوئی ہیں جس میں غزہ کے اندر امداد جانا اور دونوں سائڈوں کے پریزنر آف وار جو ہیں ان کی سویپنگ ہونا، جس میں سے اگین جو ہے جو حسام ابو صفیہ جو ہیں جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی ہاسپٹل کے سرجن ہیں وہ ان کو اپنی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، وہ واپس نہیں کیے، اور اس کے بعد جو ہیں جو مروان برغوثی ہیں جو 20 سال سے وہاں پہ ایک ٹارچر چیمبر میں رہ رہے ہیں، ان کو بھی پولیٹیشین ہے، ان کو بھی واپس نہیں کیا۔ تو اس میں بھی اپنے پریزنر آف وار انہوں نے لے لیے ہیں، جہاں پہ جو یہاں سے ہوسٹیج اسرائیلی جیلوں میں ہیں ان میں سے جتنے واپس کیے ہیں، جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ نہیں مانی گئی تھی۔ سرے سے کوئی معاہدہ جو مکمل طور پر ہوا ہی نہیں ہے، جس کا جشن منایا جا رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی، وہ کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، اور یہی بات پہلے بھی کی جا رہی تھی، آپ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ سوال جب میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا کہ ہوسٹیجز جو واپس لیے جا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے ہوسٹیجز کو واپس لینا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی طرح کی ہٹ درمی کو برقرار رکھے گا؟ تو یقیناً آپ کا جواب جو ہے وہ درست ثابت ہوا ہے کہ صورتحال بالکل ویسی نظر آ رہی ہے۔ ابھی قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم، انہوں نے اسرائیلی کارروائی کو نسل کشی قرار دے دیا ہے۔ اس بیان سے عالمی سطح پر کوئی فرق پڑے گا اسرائیل کو، جو کہ واضح طور پر لگتا ہے کہ نہیں پڑے گا؟ آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور دوسرا، جو 20 سے زائد ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، 4 ممالک نے ضامن ہو کر دستخط کیے تھے، وہ اب کہاں پر ہیں؟
देखिए, वो 4 ममालिक ने जिस चीज़ पे दस्तखत किए थे, वो चीज़ पब्लिक नहीं हुई। पता नहीं उन्होंने किस चीज़ पे दस्तखत किए थे। दस्तखत शायद किए होंगे कि जेनोसाइड नहीं होगा, एथनिक क्लींजिंग नहीं होगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे तक मेरी रसाई में नहीं है। अगर किसी के पास है तो मैं ज़रूर इस चीज़ की दरख्वास्त करूँगी कि वो डॉक्यूमेंट क्या है जिसके ऊपर जो गारंटर्स जो हैं उन्होंने सेरेमोनियसली दस्तखत किए हैं, वो मार्केट में नहीं है। ये दोनों पार्टीज़ बैठती हैं, हम इसका बारहा ज़िक्र भी कर चुके हैं। हमास एक कमरे में होती है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इसराइली एक में होते हैं, मीडिएटर सेंटर में होते हैं। दोनों अलग-अलग शर्तें मनवाते हैं और अलग-अलग डॉक्यूमेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। अभी तक यही हुआ है दोनों मरहलों का। तीसरे मरहले में रिकंस्ट्रक्शन होनी है, रिकंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। रफा क्रॉसिंग जो है वो 2 दिन भी खुली नहीं रही, वहाँ से 600 ट्रक डेली की बात होनी थी। वो 600 तो क्या आने थे, 150 ट्रक भी नहीं आने दिए। उसके बाद इसराइल ने रफा क्रॉसिंग को दोबारा बंद कर दिया है। जहाँ तक कतर का ये कहना कि वो मजम्मत करते हैं या वो इसको जेनोसाइड कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही हमारे अब कोई एक्सक्यूज मी कोई डिप्लोमेटिक आंसर देने से कोई फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत इस शुक्रिया। जेनोसाइड को हम सब 24/7 देख रहे हैं। करवाने वाले जो हैं वो जो इनके अपोलोजिस्ट और एडवोकेट हैं, जो कि ब्रॉडर वेस्ट में बैठे हुए हैं, जिनका ये इसराइल प्रोजेक्ट है, उनकी तरफ मुंह करके हम देख रहे हैं कि शायद वो अपना प्रोजेक्ट खुद डिसमेंटल कर देंगे। और इस डिल्यूजन और इल्यूजन के अंदर उन्हीं के टॉकिंग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हीं की बातें। क्या हमास डिसार्म हो जाएगी? हमास क्यों डिसार्म होगी? हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है। हमास डिसार्म होगी तो क्या मैं और आप जाएंगे वहां पे लोगों को बचाने के लिए? बिल्कुल ऐसे। तो हम वही टॉकिंग पॉइंट कर रहे होते हैं। हम इतना क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशन है और इतनी ज्यादा हमें पेन की और इतनी हमें अपनी जो मिजरी है उसकी फिटीग हो गई है कि अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या होने वाला है। ना किसी की मजम्मत कोई फर्क डालती है, ना किसी का कोई बयान फर्क डालता है। मुस्लिम ममालिक ने बहरहाल कोशिश की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन के अंडर अपने फुट सोल्जर भेजते हैं, लेकिन आप समझ ही सकते हैं जहाँ इतनी बड़ी ताकतें हैं वहां पे आप वैसे लोग भेजकर वहां पे जो है दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते अगर वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ना हो और यूनाइटेड नेशन ने उसकी आपको इजाजत ना दी हो, तो वरना तो वो क्राइम है इंटरनेशनल। अब किसी की भी बयानात से या किसी की भी मजम्मत से बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वाज़े तौर पर जो मुआहिदा किया गया, जो ख्वाब दिखाए गए, उस पर अमल दरा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा और इस मामले पर गुफ्तगू करी थी। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर की फ़ज़ाओं में एक बार फिर पतंगों की उड़ान की तैयारियां शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत ने बरसों बाद महदूद बसंत मनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शहर में बहार की खुशियां वापस लाने की तैयारियों का आगाज़ हो गया। इब्तदाई तौर पर बसंत सिर्फ लाहौर के हम देखते थे कि अंदर मनाने का ये फैसला किया गया है ताकि त्यौहार की रवायती चमक लाने के लिए ख़तरात से बचा जा सके। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर ऑल पाकिस्तान काइट्स फ्लाइंग एसोसिएशन मोहम्मद शकील शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि लाहौर में बहुत खूबसूरत तरीके से बसंत मनाई जाती थी। उसके बाद हादसात जो हैं वो इतने ज़्यादा होना शुरू हो गए कि उसकी वजह से फिर इस पर पाबंदी लग गई। अब एक महदूद एरिया का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें बसंत मनाई जाएगी। महफूज बसंत किस तरह से साबित होगी ये, और क्या इसके हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं?